السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور اس بات کو بہت اچھے سے ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں جو بھی چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے، چاہے وہ گھر ہو، کھانا ہو، پانی ہو، ہوا ہو، ہماری فیملی ہو، ہمارے فیملی ممبرز ہوں، ریلیٹیوز ہوں، دوست ہوں، یا ہمارے اندر کا کوئی ٹیلنٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کا اس سے بہترین استعمال کیا ہوگا کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے لگا دیں۔ ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان میں سے ایک راستہ خدمت خلق کا بھی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کے غموں کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو آخرت میں دور کرے گا، اور جو شخص کسی محتاج کی مدد دنیا میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد دنیا اور آخرت دونوں میں کرے گا۔ دیکھیے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کی مدد دنیا میں کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے دیں گے یا صرف آخرت میں نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں دونوں جگہ اس کا بدلہ ملے گا۔ خدمت خلق بہت بڑا فیلڈ ہے، اس میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو کچھ پیسے دے دیے یا 2 وقت کا کھانا دے دیا تو ہم نے خدمت کر دی، نہیں، اس کے بہت سارے آپشنس ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے لیتے ہیں ہم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی دے دیجئے۔ آپ چاہتے تو اس کو ایک ٹیمپریری سورس دے دیتے جس میں آپ اس کو کچھ روٹی دے دیتے یا کچھ پیسے دے دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کلہاڑی دی اور ایک رسی دی اور بولا کہ جا لکڑی کاٹ اور پیسے کما کے اپنی زندگی گزار۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا دور کی سوچ تھی۔ آپ نے اس کو ایک ذریعہ بنا کے دیا تاکہ وہ آئندہ کسی اور چیز کا محتاج نہ رہے، کسی اور کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف پیسے دے دینا خدمت خلق نہیں ہے، بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ نے راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیا تو وہ بھی خدمت خلق ہے۔ آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنا دیے، کسی کو علم سکھا دیا، کسی سے مسکرا کے بات کر لی، یا کسی کے غموں کو دور کر دیا، سب خدمت خلق میں آتا ہے۔ خدمت خلق صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم خدمت کرنے نکلیں تو ہمارے انٹینشنز بہت صاف ہونے چاہیے۔ ہمارا رزلٹ، جو ہمیں نتیجہ چاہیے ہے، جو ہمیں بدلہ چاہیے ہے، وہ ہم صرف اللہ سے امید رکھیں اس چیز کی، ہم انسانوں سے نہیں رکھیں کہ ہمیں یہ تھینک یو بھی بولیں۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب اللہ تعالیٰ قرآن بیان کرتے ہیں سورہ قصص میں، تو موسیٰ علیہ السلام 2 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اور ان کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مرد ہوتے ہیں تو وہ نہیں جا پاتی ہیں۔ آپ جاتے ہیں، ان سے وجہ پوچھتے ہیں اور جا کے ان کے جانوروں کو لے کے پانی پلا کے واپس لا دیتے ہیں۔ وہ ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، وہ چاہتے تو لے سکتے تھے لیکن نہیں لیتے۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنانا ہے کہ ہم جب مدد کرنے نکلیں تو ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ ہم مدد کرتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہم صرف مدد کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہوتے ہیں اور ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہو سکتے تھے، چاہتے تو وہ آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسا پوسٹ چوز کیا جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آسان ہو، جس میں انہوں نے وہ پوسٹ چوز کی جس میں وہ لوگوں کی مدد کر سکتے۔ اور اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ملک مسلمان نہیں تھا، وہاں کے لوگ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے ریلیجن دیکھ کے نہیں مدد کی، انہوں نے صرف مدد کی تاکہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کر سکیں۔ ہمیں بھی یہی چیز اپنانی ہے کہ ہم لوگوں کا ریلیجن دیکھ کے مدد نہ کریں۔ ایک بہت اچھی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ آپ سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک بوڑھی خاتون مکہ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، تو وہ بولتی کہ میں ایک شخص کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام محمد ہے، اور وہ جادوگر ہے، اور وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ اور بیٹوں میں دوری کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن آپ چپ چاپ سنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کام ہے، وہ ان کا سامان اٹھاتے ہیں، ان کو منزل پہ پہنچاتے ہیں، اور پھر جب وہ بوڑھی خاتون پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں محمد ہوں۔ اثر کیا ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ ترنت ایمان لے آتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو جب ہم کسی کی مدد کرنے جائیں تو ہم یہ لے کے نہ جائیں کہ میں مسلمان ہوں، میں دعوت کا کام کرنے آیا ہوں۔ آپ کا کام اپنے آپ دعوت دے گا، آپ کو بولنا نہیں پڑے گا اس چیز کے لیے۔ یہ ایک دعوت کا بہت اچھا اسپیکٹ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ الحمدللہ اس پینڈیمک نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع دیا خدمت خلق کا،
مسلمانوں کے جذبوں میں کافی اضافہ دیکھا گیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے رمضان کے مہینے میں دیکھی، جب لوگ خود تو بھوک پیاس کی شدت سے پریشان تھے لیکن سڑکوں پہ تھے اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ بھوکے نہ رہیں. یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جانا کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمارے اندر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو اور اضافہ دے اور ہم صرف اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کرتے جائیں.